نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو اخذ کرنے کے لیے جن ذرائع کی ضرورت تھی، جن اعضاء کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ اعضاء انسان کو عطا کیے۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ، دل بنائے۔ یہ تینوں اعضاء علم حاصل کرنے کی اعضاء ہیں۔ اللہ نے یہ تینوں اعضاء کس لیے دیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ ان اعضاء کا شکر کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں جو دل دیا ہے، کان دیا ہے، آنکھ دیا ہے، ان کا شکر یہ ہے کہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں، ان کے ذریعے سے ہم رب کو پہچانیں، اس کی توحید کو پہچانیں، اس کے ذریعے سے ہم نبی کی معرفت حاصل کریں، دین اسلام کی معرفت حاصل کریں۔ تو اللہ نے یہ اعضاء ہمیں اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ ان کا صحیح استعمال کیا جائے، یہی ان کا شکر ہے۔ ورنہ قیامت کے دن انسان اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے افسوس کرے گا۔ اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب کسی جماعت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کے کارندے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا؟ تمہارے پاس خبردار کرنے والا نہیں پہنچا تھا؟ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کی تکذیب کر دی، ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا ہے۔ اور افسوس کرتے ہوئے کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اے کاش ہم سنے ہوتے، سمجھے ہوتے تو جہنم میں ہمارا انجام نہیں ہوتا۔ تو جہالت ایک مذموم صفت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جاہلوں کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔
جاہلوں کو اللہ نے جانور قرار دیا ہے، بلکہ فرمایا جانوروں سے بھی گمراہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے ایسے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہے ان کے سینوں میں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ دنیا کے مشکل سے مشکل سبجیکٹ انہیں سمجھ میں آتے ہیں، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اور دنیا والوں کو یہ تصور بھی دیا گیا ہے کہ قرآن اس کا سمجھنا ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے سارے علوم درکار ہیں۔ حالانکہ خود قرآن نے اپنے بارے میں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے فرمایا ان کے سینوں میں دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ دنیا کا مشکل سے مشکل سبجیکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن دین سمجھ میں نہیں آتا ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہے لیکن ان کو کچھ دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ مخلوق کو دیکھ کر کے بندہ خالق کو پہچانے، خالق کو دریافت کرے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں عطا کی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، حق کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ نے فرمایا یہ لوگ جانور ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جہالت ایک لعنت ہے، ایک مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی منافق، دو خصلتیں ایسی ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں کبھی کسی منافق میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ ان دو خوبیوں کا ایک مومن ہی حقدار ہوگا۔ یہ دو خوبیاں کبھی کسی منافق میں اکٹھا نہیں ہو سکتی، یہ دو خوبیاں کبھی کسی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ ایک تو دین کی صحیح سمجھ ہے، دین کی معرفت ہے، اور اچھے اخلاق ہیں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جن کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، انہی کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یقیناً جو لوگ دین حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علمی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، علماء سے استفادہ کرتے ہیں، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں مشغول نہیں رکھتے ہیں، تو یقیناً یہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے، جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قیامت کی پیشن گوئیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے قریب ان من بین یدی الساعۃ ایاما، قیامت کے قریب ایسے ایام آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا، ایسا دور آئے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، جہالت کا دورہ ہوگا۔ جہالت کے نقصانات کیا ہیں؟ جب جہالت عام ہو جائے گی، جہالت کا دورہ ہوگا، تو جہالت کے نقصانات کیا ہیں؟ جہالت کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جہالت کے نتیجے میں انسان کے سارے اعمال، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے، اللہ کے پاس دین قبول ہونے کے لیے، عمل قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے توحید۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ توحید کی ضد ہے شرک، توحید کی ضد ہے کفر۔ شرک اور کفر یہ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے، اور یہ بربادی عمل کا سبب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں مشرکوں کو جاہل قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلوں کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت اور بندگی کا حکم دیتے ہو؟ تو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو رب کے در پہ جھکانے کے بجائے غیر کے دروں پہ جھکاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے عبادت اور بندگی کے اعمال بجا لاتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جاہل ہیں۔ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلوں کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کروں؟ اور آگے اللہ نے فرمایا
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور آپ سے قبل جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہم نے سارے پیغمبروں کی جانب اسی بات کی وحی کی ہے، لئن اشرکتا، یقیناً اگر آپ نے شرک کیا، یقیناً آپ سے اگر شرک سرزد ہو گیا۔ دیکھیے، یقیناً انبیاء سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایک اصول بتایا ہے، غلطی کوئی بھی کرے وہ غلطی ہی مانی جائے گی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ اگر غلطی انبیاء سے سرزد ہو جائے، اگر شرک انبیاء سے سرزد ہو تو وہ توحید بن جائے، نہیں، شرک شرک ہی رہے گا۔ اگر انبیاء سے بھی شرک سرزد ہو، آج لوگ کہتے ہیں یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے جو گزرے ہوئے لوگ تھے، فلاں لوگ یہ سارے کام کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اگر نبی سے بھی شرک سرزد ہو، لئن اشرکتا، اے نبی اگر آپ شرک کریں، اللہ نے سارے نبیوں سے خطاب کیا، لئن اشرکتا، اگر شرک تم سے سرزد ہو، لیحبطن عملک، بے شک تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ کان الناس امۃ واحدہ، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا، سب لوگ توحید پر قائم تھے، شرک کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، شرک کو کوئی جانتا تک نہ تھا، شرک کو کوئی پہچانتا تک نہ تھا، لوگ توحید پر قائم تھے، اللہ کی عبادت اور بندگی پر ان کی زندگیاں گزر رہی تھی۔ پھر شرک کیسے آ گیا؟ اولاد آدم شرک میں کیسے مبتلا ہو گئی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان بین آدم و نوح 10 قرون، آدم اور نوح کے درمیان علیہ السلام 10 صدیاں ایسی تھیں جو توحید پر قائم تھیں، ان میں شرک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر شرک آیا کیسے؟ اللہ نے سورہ نوح میں 5 بتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی نوح علیہ السلام کی قوم پرستش اور عبادت اور بندگی کیا کرتی تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ کون تھے؟ یہ محض پتھروں کی مورتیاں تھیں؟ نہیں، یہ محض پتھروں کی بنی ہوئی مورتیاں نہیں تھی۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہؤلاء اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، اولیاء تھے ان کے دور کے۔ جب ان کی وفات ہوئی، ان کی وفات پر قوم غمزدہ ہوئی، تو شیطان ان کے پاس آیا، خیر خواہ بن کر کے، ناصح بن کر کے شیطان ان کے پاس آیا۔ دیکھیے، شیطان بڑا چالاک دشمن ہے، وہ انسان کے اچھے جذبات کا غلط فائدہ اٹھانا پوری طرح سے جانتا ہے۔ وہ یقیناً نیک لوگوں سے محبت ایک اچھی چیز ہے، لیکن اسی عقیدت کا، اسی محبت کا شیطان نے غلط استعمال کیا، اسی عقیدت اور محبت کے راستے سے اس امت کو اس نے شرک میں مبتلا کر دیا۔ آ کر کے اس نے عقیدت کا درس سکھایا، اولیاء سے محبت کا درس اس نے سکھایا، کہا کہ غمزدہ کیوں ہوتے ہو؟ ایسے کرو، ان 5 بزرگوں کی مورتیاں بنا لو، جن جگہوں پر بیٹھ کر کے یہ اللہ کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے، ان جگہوں پر ان کی نام کی مورتیاں نصب کر دو، یادگار کے لیے، تاکہ جب تمہاری نظر ان مورتیوں پر پڑے تو ایک عبادت کا شوق تمہارے اندر پیدا ہو، محض یادگار کے لیے۔ لوگوں کو مشورہ اچھا لگا، لوگوں نے ان کی نام کی مورتیاں بنا ڈالی۔ عبادت نہیں کرتے تھے پہلی نسل کے لوگ، عبادت نہیں کی انہوں نے، بس محض یادگار کے لیے انہوں نے مورتیاں بنائی تھی۔ مرور زمانے کے ساتھ جب ایک نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل ختم ہو گئی، توحید کا درس پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، توحید سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم تنسق العلم، مرور زمانہ کے ساتھ علم اٹھا لیا گیا، بعد آنے والے نسلوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے آباء و اجداد نے یہ مورتیاں جو تراشی تھی محض بطور یادگار کے تراشی تھی۔ علم اٹھا لیا گیا، توحید کا علم اٹھا لیا گیا، پھر لوگوں نے
جو ربوبیت کے اختیارات ہیں، جو الوہیت کے اختیارات ہیں، وہ سارے اختیارات ان کو عطا کر دیے۔ عبادت اور بندگی کے جو اعمال اللہ کے لیے خاص تھے وہ سارے اعمال انہوں نے ان کے لیے انجام دے دیے۔ تو امت میں جو شرک کا آغاز ہوا، دنیا انسانیت میں جو شرک کا آغاز ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب توحید کا علم اٹھا لیا گیا تو پھر امت شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اور شرک کا نقصان یہ ہے کہ عمل برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں۔ عمل کی قبولیت کی دوسری شرط ہے سنت، اس کی ضد ہے بدعت۔ بدعت یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بھی بربادی عمل کا ایک سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ ہر وہ عمل جس کی بنیاد کتاب اور سنت پر نہ ہو وہ مردود ہے۔ وہ ایسے عمل کی اللہ کے ہاں کوئی ویلو نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شب و روز تھے، آپ کی جو عبادت اور بندگی کا حال، آپ کی جو عبادت اور بندگی کی کیفیات تھی وہ بیان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیتوں کو سننے کے بعد ان 3 لوگوں نے مزید عبادت میں محنت اور جد و جہد کرنے کا عزم کیا۔ ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں ہمیشہ صوم کی حالت میں رہوں گا، روزے کی حالت میں رہوں گا، کبھی میں صوم ترک نہیں کروں گا، روزہ ترک نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، میں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں راتوں میں تہجد کا اہتمام کروں گا، رات میں کبھی آرام نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تینوں کے عزائم کا علم ہوا، گناہ کا ارادہ کیا تھا ان 3 لوگوں نے، گناہ کا ارادہ تھا کہ کسی نیک کام کا ارادہ تھا، عزائم برے تھے کہ اچھے تھے؟ عزائم برے نہیں تھے ان لوگوں کے، ارادے برے نہیں تھے ان لوگوں نے، اچھی نیت تھی، عزائم اچھے تھے، چونکہ سنت کے خلاف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عزائم کا علم ہوا تو آپ نے بلایا، فرمایا یقیناً میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میں صوم رکھتا بھی ہوں، روزوں کا اہتمام کرتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں شادیاں کرتا بھی ہوں، رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے فجر کی صلاۃ کا انتظار کر رہے ہیں، گروپ بنا کر کے، ایسے مسجد میں لوگ حلقوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، گروپ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان حلقوں میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کے پاس 100 کنکریاں ہیں، اور ہر حلقے میں ایک نمایاں شخص ہے، ہر گروپ میں ایک نمایاں شخص ہے جو لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو سب لوگ بیک آواز ہو کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو سب لوگ اجتماعی طور پر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کا ایک انداز دیکھا تو بظاہر ان کو اس میں کچھ قباحت نظر نہیں آئی۔ بسا اوقات ہوتا ایسے ہے کہ کوئی ایک مسئلہ کسی عالم سے پوشیدہ رہ جاتا ہے، جب بڑے عالم کی طرف رجوع کیا جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں جو بڑے عالم تھے ان کی طرف رجوع کیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فوراً حکم نہیں لگا دیا، اس لیے کہ بظاہر اچھا عمل تھا، مسجد میں شراب نہیں پی رہے تھے، جوا نہیں کھیل رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ بسا اوقات کسی عمل پر یا کسی چیز پر حکم لگانا کسی ایک عالم سے مخفی رہ سکتا ہے،
جب بڑے عالموں کی طرف رجوع کیا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے. یہی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, حقیقت حال سے انہیں آگاہ کیا. یہ سننا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پہنچے, ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس کھڑے ہو گئے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کنکریاں ہیں, ہم ان پر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا تم اپنے گناہوں کو شمار کرو, میں ضمانت دیتا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. پھر اس کے بعد خطاب کیا, کہا ویحکم یا امت محمد, اے امت محمد افسوس ہے تم پر, کتنا جلد تم ہلاک ہو گئے, کتنا جلد تم برباد ہو گئے, کتنا جلد تم راہ راست سے ہٹ گئے. ابھی نبی کے صحابہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں, ابھی نبی کے برتن گھر میں صحیح سالم موجود ہیں, آپ کے لباس بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں, تم نے دین میں نیا طریقہ ایجاد کر لیا. کیا تمہارا یہ طریقہ نبی کے طریقے سے بہتر ہے یا تم دین میں گمراہی کا راستہ کھولنے والے ہو؟ وہ لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ما اردنا الا خیرا, عبداللہ بن مسعود ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا, ہم نیک کام کر رہے ہیں, ہم اچھا کام کر رہے ہیں, ما اردنا الا خیرا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کم من مرید للخیر لن یصیبہ, کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھلائی کے چاہنے والے ہیں لیکن بھلائی ان کو حاصل نہیں ہوتی ہے, ان کا عمل نیک تصور نہیں کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بظاہر طریقہ اچھا ہے, مسجد میں تسبیح ہو رہی ہے, تحلیل ہو رہی ہے, شراب تو نہیں پیا جا رہا ہے, لیکن چونکہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے یہ, تو بدعت کی ظاہری شکل بری نہیں ہوتی ہے, بدعت دیکھنے میں بھلی لگتی ہے. اس لیے کہ آدمی دین کے نام پر کوئی برا کام تو ایجاد نہیں کرے گا, دین کے نام پر کسی اچھے کام کی ہی وہ بنیاد رکھے گا. بدعت کی ظاہری شکل اچھی ہوتی ہے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے خلاف ہوتا ہے یہ طریقہ, اسی لیے بدعتیوں کے اعمال مردود قرار پاتے ہیں. دیکھیے ہر وہ عمل جس کی بنیاد جہالت پر ہو وہ ضلالت اور گمراہی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں نصارہ کی مذمت بیان کی ہے, کرسچنوں کی اللہ نے عیسائیوں کی قرآن مجید میں مذمت بیان کی ہے. سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے سارے انسانوں کو 3 حصوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا ہے, سارے کے سارے انسان 3 گروپوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا ہے. پہلے نمبر پر ہے منعم علیہ, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. یہ ہے انسانوں کا یہ گروہ, یہ ہے منعم علیہ, جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. یہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. یہ وہ جماعتیں ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا. یہ لوگ اللہ کی انعام کے حقدار اس لیے بنے کہ انہوں نے ایک تو علم حاصل کیا اور اس سیکھے ہوئے علم پر انہوں نے عمل بھی کیا. پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, یہ انسانوں کا دوسرا گروہ ہے. غیر المغضوب علیہم, اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. کون ہے جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا تھا؟ اس سے مراد یہودی ہیں, اس سے مراد یہودی ہیں. اللہ کے غضب کا شکار کیوں ہو گئے؟ ان کے پاس علم تو تھا, معلومات تو تھی, جانکاری تو تھی ان کے پاس, لیکن عمل نہیں تھا. اپنے آپ کو اہل کتاب کہا کرتے تھے. ان کا دعویٰ تھا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى, جنت میں یہودی یا نصرانی ہی داخل ہوگا. بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے, اپنی نسبت تورات اور انجیل کی طرف کیا کرتے تھے. یقیناً ذہن میں یہ بات رکھیں, نسبتیں یہ ہماری نجات کا باعث نہیں بن سکتی جب تک کہ عمل نہ ہوں.
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہیں نہ ناری ہیں، یہ نسبتیں یقیناً ہمیں جہنم کا حقدار نہیں بناتی ہیں جب تک کہ ہم اپنے عمل کی اصلاح نہ کریں۔ اگر آدمی کے پاس علم تو ہو، عمل نہ ہو، تو در حقیقت وہ یہودیوں کے راستے پر گامزن ہے، ان کے طریقے پر گامزن ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا تھا۔ اس سے مراد یہودی ہیں جن کو اللہ نے علم تو عطا کیا تھا لیکن ان کی زندگیاں بے عمل تھیں، عمل سے خالی تھی۔ اور انسانوں کا ایک تیسرا گروہ جن کا اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے وَلَضَّالِّينَ، اللہ ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے۔ کون مراد ہے اس سے؟ کون مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد ہے نصارہ، اس سے مراد ہے کرسچن۔ ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ جو بھی عمل اچھا لگتا کرتے تھے، گمراہ ہو گئے۔ عمل تو تھا لیکن علم نہیں تھا، عمل کیا کرتے تھے لیکن عمل کی بنیاد علم پر قائم نہیں تھی، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ گمراہی جہالت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جہالت یہ آدمی کو فرقہ پرستی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آج جو مسلمان مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف گروہوں میں جو بٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی جہالت ہے، کتاب اور سنت کے صحیح علم سے محرومی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہودیوں کے 70 فرقے جہنم میں جائیں گے، ان کا ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ نصارہ 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے، نصارہ کے 71 فرقے جہنم میں جائیں گے، ان کا ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ فرقہ ناجیہ کون ہے جو جنت میں جانے والی ہے، جو کامیاب ہونے والی ہے، وہ طائفہ منصورہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتائی، آپ نے نام تو نہیں بتایا، اس کی پہچان بتائی۔ جو بھی اس منہج پر قائم ہوگا، جو بھی اس طریقے پر قائم ہوگا، یقیناً دنیا میں وہ کس نام سے بھی معروف ہو لیکن وہ اپنا شمار طائفہ منصورہ میں کر سکتا ہے۔ ما انا علیہ اليوم واصحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا۔ پہلا اصول آپ نے یہ بتایا ما انا علیہ اليوم، جو میری سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے، میرے صحابہ کے طریقے پر جو قائم ہوں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جہالت کا ایک نقصان یہ بھی ہے، جاہل خود بھی اپنا نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے، خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور یہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آپ نے بتایا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا قاتل۔ گناہ کا احساس ہوا، لوگوں سے اس نے سوال کیا، پوچھا مجھے اس روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے ایک جاہل عابد کا پتہ بتا دیا، عالم کا پتہ بتانا تھا، جاہل عابد کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ اس کے پاس پہنچا، کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے؟ کیا گناہ کی معافی کی کوئی شکل ہے؟ عالم تو نہیں تھا، عابد تھا، جاہل تھا۔ اس نے غلط فتویٰ دے دیا، کہا کہ نہیں، 99 افراد کا تو قاتل ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں تیری معافی نہیں ہے۔ اب قاتل غصے میں آ گیا، اس کو بھی قتل کر دیا، سنچری کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پھر پریشان ہوا، لوگوں سے پوچھنے لگا، سوال کرنے لگا کہ مجھے اس روئے زمین کے بڑے عالم کے بارے میں بتاؤ۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے ایک صحیح عالم کا پتہ بتایا، چنانچہ اس کے پاس پہنچا، کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ اب دیکھیے جاہل خود اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اس کے غلط فتوے کی وجہ سے وہ نقصان میں پڑ گیا ہو، وہ قتل کر دیا گیا ہو۔ جاہل خود اپنا نقصان بھی کرتا ہے، وہ قتل کر دیا گیا ہو۔ پھر عالم نے مشورہ دیا، کون ہے جو تیرے اور تیرے توبے کے درمیان حائل ہو؟ یقیناً اللہ تیری توبہ قبول کرے گا، تیرے لیے ضروری ہے کہ یقیناً
تو اپنی صحبت بدلے، اپنا معاشرہ بدل۔ کہا کہ قریب میں یہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، جا ان کے ساتھ شامل ہو جا کر کے مصروف عبادت ہو جا، یقیناً اللہ تجھے معاف کر سکتا ہے۔ اس معاشرے میں رہ کر کے تو سدھرنا چاہے سدھر نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ نکل گیا، راستے میں موت آ گئی، اللہ نے اس کے ساتھ مغفرت والا معاملہ کیا، روایت تفصیلی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جاہل اپنا نقصان بھی کرتا ہے، وہ دوسروں کا نقصان بھی کرتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ سفر میں نکلے، ہم میں سے ایک شخص کے سر پر پتھر لگا، وہ زخمی ہو گیا۔ آ کر کے رات میں اس کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، جنوبی ہو گیا، غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب وہ صحابہ سے فتویٰ پوچھنے لگا، هل تجدون لی رخصۃ فی التیمم، مجھے غسل جنابت کی ضرورت ہے، کیا میرے لیے تیمم کی رخصت ہے؟ میں اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، میں تیمم کر سکتا ہوں؟ کچھ لوگوں نے بلا علم کے فتویٰ دے دیا، کہا کہ نہیں، ہم تیرے لیے تیمم کی رخصت نہیں پاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے غسل کیا، مر گیا۔ بلا علم کے فتویٰ دینے کا نقصان، مر گیا وہ۔ سفر سے واپس ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ نے بد دعا کر دی، قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اللہ انہیں قتل کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، اگر کسی مسئلے کا علم تمہارے پاس نہ ہو، چاہیے تھا کہ سوال کر لیتے۔ تو بلا علم کے فتویٰ دینا ایک آدمی کی ہلاکت کا باعث بن گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم کو ایک بار کی نہیں اٹھائے گا، علم کو علماء کے ذریعے سے اٹھا لے گا۔ جب علماء رخصت ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، پھر یہی ہوگا، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو جہالت کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جہالت کا علاج کیسے کریں؟ جہالت کا علاج علم سے کرنا ہے، اس لیے کہ جہالت یہ اندھیرا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہالت کو گمراہی کہا ہے، جہالت کو اللہ نے اندھیرا کہا ہے۔ اگر ہم جہالت کا علاج کرنا چاہتے ہیں، جہالت کا علاج یہ ہے کہ علم حاصل کریں۔ جہالت کے معاشرے میں علم کی شمع ہم کو روشن کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرہ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھا، شراب نوشی تھی، قتل غارت گیری تھی، زنا و بدکاری تھی۔ اسی لیے عرب کا جو معاشرہ ہے، اسلام میں اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، وہ جاہلی معاشرہ ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل کی لوگوں کی اصلاح کے لیے، اس میں کس بات کا حکم دیا گیا؟ حکم یہ ہے کہ جاہلی معاشرے میں علم کی شمع روشن کرنا ہے۔ علم کے بغیر معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل کی، اس پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہی یہی قرار پایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیں، نالج، علم حاصل کرنے پر توجہ دلائی گئی۔ علم کے بغیر معاشرے کی اصلاح یہ ناممکن ہے۔ علم کے ذریعے سے ہی آدمی اپنی جہالت کا علاج کر سکتا ہے۔ علم کی شمع کو ہمیں پھیلانا ہوگا، علم کی شمع کو روشن کرنی ہوگی، علم حاصل کرنا ہوگا، تبھی یہ جہالت کی تاریکیاں ہم کو ختم ہو سکتی ہیں۔ علم انسان کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح آکسیجن یہ زندگی کی حیات کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ہماری روحانی زندگی کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کو علم کی ضرورت کھانے پینے سے بڑھ کر کے، اس لیے کہ آدمی کو دن میں 1 یا 2 مرتبہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے برخلاف سانس کی ہر گنتی کے برابر اس کو علم کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی آدمی علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے تو علم حاصل کرنے کو ہر ایک پر ضروری قرار دیا ہے۔
ایک ایسا فریضہ ہے علم حاصل کرنا جو کسی سے ساخط نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یقیناً علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یقیناً وہ علم جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس کی توحید سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتوں سے ہے. دین اسلام کی عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں. ان تین چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے. یہ تین اصول ایسے ہیں جو صحیح علم پر مشتمل ہیں. آخرت کا جو پہلا مرحلہ، قیامت کا جو پہلا مرحلہ قبر ہے، قبر میں ہر انسان سے انہی تین چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. من ربک، ما دینک، من نبیک. جب مومن ان تینوں سوالات کا جواب دے دے گا تو فرشتے پوچھیں گے ما یدریک، کیسے معلوم ہوا تم کو، تم نے کیسے جانا؟ مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے علم حاصل کیا تھا، میں قرآن پڑھا تھا، میں نے علمی مجالس میں شرکت کی تھی. قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا. تو علم حاصل کریں گے تو خبر کے سوالات کا جواب دیں گے، ورنہ اس کے برخلاف کیا ہوگا؟ کافر، ظالم، فاسق، گنہگار لوگ کیا کہیں گے؟ فرشتے پوچھے گا من ربک، کہے گا ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، مجھے معلوم نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. سمعت الناس یقولون هذا فقلته، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی کہہ دیا. میں نے تحقیقی علم حاصل نہیں کیا، تقلیدی علم تھا، تحقیقی علم میں نے حاصل نہیں کیا. فرشتے اسے یہ کہتے ہوئے ماریں گے ما دریت ولا تلیت، تو نے نہ جانا کبھی تو نے قرآن کی تلاوت کی. تو یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہو، ہم لوگ جہالت کا علاج کریں، اس لیے کہ علم کے بغیر انسان کی نجات ناممکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم کا راستہ ہی یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر کے آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے. آدمی جہالت کی روشنی میں اگر جنت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، وہ شیطان کے بچھائے ہوئے راستے، شبہات اور شہوات کا شکار ہو جائے گا، بدعقیدگی میں مبتلا ہو جائے گا یا بد عملی میں مبتلا ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. تو ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم علم حاصل کریں، علم سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اے پروردگارہ تو ہمیں سیکھے ہوئے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.